ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈیم میں پاکستانی کمیونٹی کا اجلاس ہوا جس میں حکومت پاکستان سے ایمسٹرڈیم کے لیے PIA کا فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات ڈاکٹر محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان بزنس فورم کی میزبانی میں ایمسٹرڈیم میں پاکستانی کمیونٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں کی لیڈرشپ نے شرکت کی۔ پاکستان بزنس فورم کے صدر انور ثاقب نے PIA کی جانب سے ایمسٹرڈیم سے پروازیں شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں اور بزرگوں کو سفر کے دوران مشکلات درپیش ہوتی ہیں، جبکہ فوتگی کی صورت میں میتوں کو پاکستان لے کر جانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کے لیے یہاں سے فلائٹس جو سسپینڈ ہیں ان کو ریزیوم کیا جائے تاکہ ہمارا سوشل نیٹ ورک جو پاکستان کے ساتھ ہماری فیملیز کا، ہمارے بچوں کا، وہ بنا رہے۔ ہمارے بزرگ اور عورتیں جب وہ ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی تو ان کو مختلف تکلیفوں سے گزرنا پڑتا۔ اور اس کے بعد سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکسچینج کا بہت بڑا مسئلہ ہے، فارن ایکسچینج پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا فارن ایکسچینج کے جو ذخائر ہیں اس کو بڑھائے، اور اس کے لیے PIA کی ڈائریکٹ فلائٹس ایک بہت بڑا سورس آف انکم ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا بزنس کے لیے جو کارگو آتا ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کو کہ کارگو پھر ڈفرینٹ ایئر لائن سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچتا ہے، وہ پاکستان ایئر لائنز کو اس کے ریونیو کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم اس سلسلے میں یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایمسٹرڈیم میں موجود PIA کی انتہائی مہنگی کمرشل اور ریزیڈینشل پراپرٹی گزشتہ 6 سال سے بند پڑی تھی، جسے کرائے پر دے کر لاکھوں یوروز کی کمائی کی جا سکتی تھی۔ شرکاء نے الزام لگایا کہ ہالینڈ میں قائم پاکستانی سفارت خانہ بھی اس مالی نقصان کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے مجرمانہ غفلت کے مرتکب اہلکاروں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ ہالینڈ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ گاہے بگاہے اپنی آواز ایوانوں تک پہنچاتے رہے ہیں، پچھلی حکومت کے اور اس حکومت کے بھی، لیکن ابھی پاکستانی کمیونٹی ہالینڈ میں اس پرابلم جو سیریسنیس ہے اس کو سمجھ چکی ہے، اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم جس طرح آج یہ ہوا ہے آگے بننے جا رہا ہے وہ بہت اسٹرانگ طریقے سے جائے گا۔ اور کل کا جو دن ہے وہ میڈیا کے پاکستان میں سارے چینلوں میں یہ ایک بڑی ہیڈ نیوز بن کے آئے گی کہ پاکستانی کمیونٹی اس کے لیے بہت سیریس ہے اور ان کا یہ پرابلم سالو کرنا چاہیے۔ میں اپنے چیئرمین اور اپنے وزیر اعظم پاکستان ان سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ہالینڈ کے لیے جو فلائٹ آپریشنز جو معطل ہوا ہے یہاں پہ اس کو جلد از جلد بحال کیا جائے، کیونکہ اس میں نہ صرف اوورسیز پاکستانیز جو آپ کے لیے گریر کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس سے اچھا خاصا ریونیو بھی کما سکتی ہے۔ ہم عمران خان صاحب سے کہیں گے، عمران خان کے لیے ہم جان بھی دیتے ہیں، ملک کی جان بھی قربان کرتے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ایک سرمایہ بھی کہتے ہیں، تو زلفی بخاری کس مرض کی دعا ہے؟ ان کو چاہیے ہمارا طالبہ حل کرے کہ ہمیں بچے بھی بھیجنے ہوتے ہیں، اکیلے بھی بھیجنے، فیملی بھیجنی ہوتی ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے، مینگو آئیں گے، سبزی آئے گی، ہر طرح کی چیزیں آئیں گی جس سے پاکستان ریونیو بڑھے گا۔ ہماری یہ بیوروکریسی ایک سفید ہاتھی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، بات ہی نہیں سنتا۔ PIA کی جو یہاں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے یہ تقریباً 6 سال سے خالی پڑی ہوئی ہے ادھر، اور ان کی انتہائی خستہ حالت ہو گیا چونکہ بند پڑی ہیں وہ، ٹھیک ہے جی۔ جب سے خلیل مغل صاحب یہاں سے گئے ہیں جی، یہاں سے وہ اللہ ان کو لے گیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک وہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب سے، وہ آئے تھے، انہوں نے بڑا اچھا وزٹ کیا، انہوں نے ویری گڈ۔ اس کے بعد جو کرائے پہ دے رہے ہیں ہمیں اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی میں جو ان کو دیتا ہوں صلاح وہ یہ ہے کہ ایک وہ دفتر کو کرائے پہ دے دیں اور ویلے کو ایک اپارٹمنٹ کو رکھ کے یہاں پہ ایک فلائٹ بحال کریں، اور تاکہ PIA کا ادھر چلتا رہے سسٹم۔ نمبر 2، PIA کے اکاؤنٹ یہاں پہ بند ہوا ہے جس میں 4 لاکھ یورو پڑا ہوا ہے، 4 لاکھ یورو پڑا ہوا ہے، اور اکاؤنٹ جو ہے بالکل وہ فریز ہوا ہے۔ میں اتھارٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی وہاں سے وہ پاور اٹارنی کسی کو دیں، منیجر صاحب جو ہے پیرس میں، وہ بھی اس کو بحال کرائیں۔ اس بارے میں سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا لیکن انہوں نے کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکار کر دیا۔ شرکاء نے پاکستانی بیوروکریٹس کو سفید ہاتھی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر زلفی بخاری کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اوورسیز پاکستانی اس کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔